میرے عزیزوں اپنی اپنی فکر کریں، ہم کس کیٹیگری میں چل رہے ہیں؟ کہیں ایسی زندگی نہیں گزر رہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی نہ ہو، ناراض ہو؟ پھر پوچھا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے تو پھر دولت کی ریل پیل گھر بار ساری چیزیں ہیں؟ فرمائے یہ بھی ایک نشانی اللہ کی ناراضگی کی کہ گناہ کنٹینیو ہونے کے باوجود اگر تمہارے مال میں کمی نہیں آ رہی ہے، روزانہ بڑھتا جا رہا ہے، تو خوف کھاؤ کہ اللہ بڑے عذاب کا تمہارے لیے تیاری فرما رہا ہے۔ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، سب کچھ دنیا میں دے دیا جائے گا اور تمہارے لیے بڑے عذاب کی تیاری ہو رہی ہے اگر گناہوں کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوئی اور تمہارا مال اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بڑے عذاب کی تیاری ہے۔ عزیزان گرامی وقار، کوئی اس بات کے لیے خوشحال ہو کر کے نہ رہ جائے کہ میرا تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہوں، جھوٹ بھی بول رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، آنکھیں بھی بدکاری کر رہی ہیں، کچھ تو زنا میں بھی ہیں، کچھ ڈکیت میں بھی ہیں، چوری میں ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی بلاؤں میں مبتلا ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، دولت کی ریل پیل سب اچھا خاصا ہے، مال سب کچھ فراوانی ہے، تو یہ مت سمجھنا، قرآن کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ایک جگہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ اچھا کر رہے ہیں، بلکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے انما نملی لہم، ہم ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں، لیزدادوا اسما، اور گناہ کر لیں، پھر ایک دن اچانک دردناک ذلت والا عذاب ہوگا، ذلت والا عذاب ہوگا۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو اللہ کو بھول گئے، جو عبادت سے دور ہوتا ہے، یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ اگر عبادات میں نہیں آ پا رہا ہے، نمازیں اس کی کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہیں، تو اللہ ناراض ہے اس سے۔ اور قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ حشر کی آخری آیتوں میں سے ہے، مشہور آیت، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جو اللہ کو بھول گئے تھے ویسے مت بنو، ورنہ کیا ہوگا؟ رب فرماتا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ ان کو خود اپنے آپ کو بھلا دے گا، یعنی تمہیں ایسا بنا دیا جائے گا کہ تم کو خود یاد نہیں ہوگا تم کون ہو، بھول جاؤ گے۔ قیامت کے دن بھی ایسے بہت ہوں گے جن کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ کیا تھے، بلکہ مرنے کے وقت بھی کئی لوگ اپنا نام تک بھول جاتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے، اسی لیے تو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر کے کلمہ پڑھتے رہو، ورنہ وہ بھولتا چلا جائے گا، بھولتا چلا جائے گا۔ ایسی کیفیت میں آتا ہے بندہ کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ ان کو بھلا دے گا خود کا، ان کی ذات ایسی بن جائے گی کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول چکے ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار، جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان کو چن چن کر کے دیکھو، کہیں میری زندگی میں آ تو نہیں گئی ہے۔ دل کا سخت ہونا یہ بہت بڑی علامت ہے، اور دل سخت ہے یہ کیسے پتا چلے؟ فرمایا گیا کہ مسجد میں اگر زیادہ دیر بیٹھنے کی خواہش نہیں ہوتی ہے تو دل کالا ہے، اگر قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو دل سخت ہو چکا ہے۔ اٹھاؤ قرآن ہاتھ میں، دیکھو کتنی دیر پڑھ سکتے ہو، اور موبائل کو گھنٹوں چلا سکتے ہو، موبائل کی اسکرین پر تم آنکھیں جمائے بیٹھے رہتے ہو، جبکہ اسی موبائل میں قرآن بھی ہے لیکن وہ کھلتا نہیں ہے۔ اور قرآن اگر نہیں کھل پا رہا ہے تم سے، اور صفحہ دو صفحہ نہیں پڑھ پا رہے ہو، تو تمہارا دل کالا ہو چکا ہے، دل سخت ہے۔ یہ 3 علامتیں تو مشہور ہیں، فرمائی گئی کہ اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہارے جیب میں پیسے ہو اور کوئی سائل اور فقیر آیا اور تم اس کے لیے صدقہ نہیں کر پا رہے ہو تو دل تمہارا پتھر ہو چکا ہے۔ یہ دل کے سختی کی علامت ہے۔ اور قسوۃ القلوب عقوبۃ للعاصی، یہ کہا گیا ہے دل کا سخت ہونا یہ تو رب کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے۔
गुनहगार की सजा यहां से शुरू होती है। और फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि दिल सख्त हो गया है तो क्या होगा, इसको हल्के में ना ले, हल्के में ना ले। फरमाया गया कि जब दिल सख्त हो जाता है तो बंदा कुफ्र तक भी जा सकता है, कुफ्र तक भी जा सकता है। दिल की सख्ती उसको कुफ्र भी ले जाती है। बल्कि बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया कि जब बंदे का दिल सख्त हो जाता है तो उसके नजदीक मां से जिना भी हल्का लगता है, बेटी से जिना भी उसके लिए हल्की चीज है। दिल सख्त है तो जानवरों से ज्यादा जलील काम करने को भी आसान समझता। दिल की सख्ती उसको भयानक गुनाहों की तरफ ले जाती है जिसकी सोच भी नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे अजीजों, वो दिल की सख्तियां आने से पहले अपने रब को राजी कर लें, वो रहमान को राजी कर लें। आज के इन हालात को देख करके ये सब महसूस होने लगता है कि कहीं रब नाराज तो नहीं है बंदों से। दुआएं कसरत से होती हैं, हमारी दुआएं कहां जा रही हैं? और जालिमों का जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। शर्रीर और फसादी लोगों को हमारी गर्दनों पर हाकिम बनाया गया है। ये सब रब ताला के गजब की अलामत है। इज्तिमाई तौबा हो, और तौबा का भी मतलब ये नहीं है कि दोनों गाल पे हम थप्पड़ मार करके निकल जाएं। जिंदगी पर उस तौबा के असरात का इजहार होना चाहिए। आज रात को तौबा किया है, रब ताला के हुजूर सच्ची तौबा किया है तो कल उसकी जिंदगी में तब्दीली तो आए। रात भर तौबा करता रहा और फजर में सो रहा है तो कोई तब्दीली नहीं आई, यानी तुमने दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा ही नहीं किया है, ना ही तुम्हारे चाल चलन में कोई फर्क आया। ये तौबा नहीं है। थप्पड़ तो 1000 बार मार लो, इसको तौबा नहीं कहा जाता। तौबा अज़्म मुसम्मम का नाम है, और अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने वाली तौबा वही है जो अज़्म मुसम्मम के साथ होती है। जानते हो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका दौर वो एक ऐसे रौब और दबदबे का दौर है। एक शख्स एक दुकान से या घर से शराब की बोतल लिया और निकला बाहर। शराब की बोतल लेकर के हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रास्ते पर आ रहे थे, आपकी नजर पड़ गई, उसने बोतल छुपा लिया। शराब के साथ पकड़ा जाता, अभी कोड़े भी मारे जाते और जलील भी होता। हजरत उमर जैसे बढ़ते आ गए, इसकी हैबत भी बढ़ती चली गई। क्या होगा क्या होगा, बच बचा के निकल जाओ नहीं, लेकिन सीधे वो सामने आके खड़े हो गए। कहा कि कहां से? कहा यहीं से आ रहा हूं। क्या है जिसको तुम बगल में छुपाए जा रहे हो? जिस चीज को छुपा रहा था उसी चीज का सवाल किया उन्होंने। इस बंदे ने कहा कुछ नहीं अमीरुल मोमिनीन, दूध की बोतल है, दूध की बोतल है, मैं छुपाया हुआ हूं, आप आ रहे थे आपकी अजमत में। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दूरबीन नजर जानती थी। आपने कहा दूध की बोतल हो तो छुपाने की जरूरत क्या है, निकालो बाहर। अब उसके हाथ इतने कांपने लग गए डर के मारे कि वक्त का वो अमीरुल मोमिनीन खड़ा है जिससे कैसर और किसरा भी थरथराते हो। अब इनके सामने क्या बहाना किया जा सकता है? उसने बगल में से आहिस्ते से बोतल निकाली, आपके सामने सर झुकाकर पेश किया। हकीकत में वो दूध की ही बोतल थी, दूध की ही बोतल थी। ये देखकर उसका सर चकरा गया। शराब लेकर के निकला था और बगल में छुपाया भी था अमीरुल मोमिनीन के डर से। हजरत उमर फारूक ने कहा कि दूध की बोतल है तो तेरे अंदर इतना डर और सहम किस बात का, सच बता। रोने लग गया, आपका दामन पकड़ करके कहा अमीरुल मोमिनीन सच बताऊं तो शराब की बोतल लेके निकला था, लेकिन जैसे ही आप पर नजर पड़ी दिल इतना पसीज गया, मैं अंदर से रहमान को पुकारा, ऐ रब्बे करीम आज तो उमर के सामने मेरी इज्जत बचा ले, कभी हाथ ना लगाऊंगा, शराब कभी नहीं पीऊंगा। दिल से मैंने पुकारा, रब ताला ने मेरी इज्जत रख ली और इस शराब को दूध में बदल दिया। मेरे अजीजों, वो नाराज होता है तो जल्दी राजी भी होता है, वो राजी भी होता है। ऐसा नहीं है कि मौला ताला गजबनाक है तो बंदों को अजाब में मुब्तला करेगा। एक दुआ करो, एक दुआ करो रब तबारक व ताला की बारगाह में, जो मुझे बड़ी लगी दिल को, जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। कभी सजदे में गिरकर उससे मौला से इतना कहो कि रब तेरे लिए बंदे मेरे अलावा करोड़ों हैं, मैं एक नहीं हूं, तेरे तो करोड़ों बंदे हैं, लेकिन मौला मेरे लिए तो सिर्फ तू एक ही है।
میرے لیے تو صرف ایک ہی ہے جس کے سامنے جھک کر میں مانگ سکتا ہوں، تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آتی ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو قرآن میں فرمایا، ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی تھی، مولا اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے ہی تو بندے ہیں، تیرے ہی تو بندے ہیں، اور اگر بخش دے گا تو تو غالب حکمت والا ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جن گناہوں پر زندگی گزر رہی ہے اس سے نکل آنا ضروری ہے۔ آج یا کل موت کا فرشتہ آ جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی گناہوں کے دروازے پر ہمیں دستک دی جائے، اور جو بندہ جس حال میں دنیا سے مرتا ہے پھر اسی حال میں اسے اٹھایا نہ جائے، ذلیل لوگوں میں اس کو قیامت کے دن اٹھایا نہ جائے۔ جانے کی تیاری تو ہونی چاہیے، اور جس طرح سے بھی ممکن ہو سکے توبہ کرو، اپنے اندر سے اور باہر سے صاف ہو جاؤ، اور رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے توبہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ میرا رب فرماتا ہے قرآن پاک میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ لیکن آج جو اس کے ناراضگی کی نشانیاں ہیں اپنی زندگی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال لو۔ اگر مجھ سے عبادت نہیں ہو رہی تو میرا رب ناراض ہے مجھ سے، میرے گھر میں تجارت پر روک لگی ہے تو میرا رب ناراض ہے، اور اگر مال اور دولت کی کثرت ہے لیکن گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہے ہیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ ایک بڑے عذاب کی تیاری میں ہے۔ رب تبارک تعالیٰ ایک بڑا عذاب میرے لیے تیار رکھا ہے، بڑا عذاب میرے لیے تیار رکھا ہے، میرے ان گناہوں کی وجہ سے وہ سب کچھ مجھے دنیا میں دے رہا ہے۔ یہ ڈر کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں چیزیں رکھے، اس کی بخشش کی امید بھی اور اس کے پکڑ کا خوف بھی، اور اس خوف اور امید کے بیچ میں جینے کا نام ایمان کی زندگی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس ایمان کی زندگی عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے غضب سے دور رکھے، اس کی ناراضگی سے ہمیں دور رکھے۔ اللہ اے رب کریم اس وقت تک ہمیں تو دنیا سے نہ اٹھا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا، اے اللہ جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا، اے اللہ جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔